بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 263 اور آج کے لحاظ سے چوتھی قسط ہے اور سب ہیڈنگ ہے انصار کا حزن و اضطراب۔ ناظرین، پیج ہے 570 اور یہ بقیہ حصہ ہے غزوہ طائف کا، اور غزوہ طائف ہوا ہے غزوہ حنین کے بعد۔ مین ہیڈنگ ہے غزوہ حنین، اس کا سب ہیڈنگ ہے غزوہ طائف، اور اس کا بقیہ حصہ ہے جس کا سب ہیڈنگ ہے انصار کا حزن و اضطراب۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وی لاگ نمبر 263 اور چوتھی قسط ہے آج کے لحاظ سے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفے بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ و بند، تھی منتظر ہنا کی عروس زمین شام۔ ایک نوجوان صورت سیما بمسترب، آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام۔ انصار کا حزن اور اضطراب، یہ سیاست پہل سمجھی نہ جا سکی، اسی لیے کچھ زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا۔ انصار پر خصوصاً اس سیاست کی زد پڑی تھی، کیونکہ وہ سب کے سب حنین کے ان عطایا سے بالکلیہ محروم رکھے گئے، حالانکہ مشکل کے وقت انہی کو پکارا گیا تھا اور وہی اڑ کر آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسی طرح جنگ کی تھی کہ فاش شکست شاندار فتح میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے والوں کے ہاتھ پر ہیں اور وہ خود محروم و تہی دست ہیں۔ ناظرین، ابن اسحاق نے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو وہ عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا، تو انصار نے جی میں پیچ و تاب کھایا اور ان میں بہت چہم میں گوئی ہوئی، یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس حاصل شدہ مال فی میں جو کچھ کیا ہے، اس پر انصار اپنے جی میں، اپنے دل میں آپ پر پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ آپ نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو اپنی قوم کو اس چھولداری میں جمع کرو۔ سعد نے نکل کر انسان کو اس چھولداری میں جمع کیا۔ کچھ مہاجرین بھی آ گئے تو انہیں داخل ہونے دیا، پھر کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے تو انہیں واپس کر دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ انصار آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا چہم میں گوئی ہے جو میرے علم میں آئی ہے، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے مجھ پر محسوس کیا ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے؟ اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا اور باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، انصار کے لوگوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے،
آپ نے فرمایا دیکھو خدا کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی۔ کیا آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا؟ ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری و غم گساری کی۔ اے انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے ڈیروں پر پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کی بیٹیوں کے بیٹوں پر۔ اے اللہ، رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں یعنی پوتوں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے۔ ناظرین، اسی کا سب ہیڈنگ ہے وفد حوازن کی آمد۔ پیج ہے 572 اور اسی کی شاید سرخی ہے، یعنی کہ مین ہیڈنگ چل رہا ہے ناظرین غزوہ طائف، اور یہ غزوہ طائف بھی سب ہیڈنگ ہے غزوہ حنین کا۔ تو اس کا یہ تیسری شہ سرخی ہے وفد حوازن کی آمد۔ غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آ گیا۔ یہ کل 14 آدمی تھے، ان کا سربراہ زہیر بن سرت تھا اور ان میں رسول اللہ کا رضائی چچا ابو برکان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس کر دیں، اور اس انداز کی بات کی کہ دل پسیج جائے۔ ناظرین، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ان میں ان کے 9 اشراف تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی، اس کے بعد آپ سے گفتگو کی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جنہیں قید فرمایا ہے ان میں مائیں اور بہنیں ہیں اور پھوپھیاں اور خالائیں ہیں، اور یہی قوم کے لیے رسوائی کا سبب ہوتی ہیں۔ فتح الباری 8ویں جلد اور 33 نمبر صفحہ۔ واضح رہے کہ مئو وغیرہ سے مراد رسول اللہ کی رضائی مائیں، خالائیں، پھوپھیاں اور بہنیں ہیں۔ ان کے خطیب زہیر بن سرد تھے۔ ابو برکان کے ضبط میں اختلاف ہے، چنانچہ انہیں ابو مروان اور ابو سروان بھی کہا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، اس لیے بتاؤ کہ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ کو مومنین کی جانب سے سفارشی بناتے ہیں اور مومنین کو رسول اللہ کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کہا۔ جواباً آپ نے فرمایا جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی رسول اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد اقرا بن حابس نے کہا لوگ، لیکن جو کچھ میرا اور بنو تمیم کا ہے وہ آپ کے لیے نہیں۔ اور اوینا بن حسن نے کہا کہ جو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا وہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے۔
اور عباس بن مرواس نے کہا اور عباس بن مرداس نے کہا جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں۔ اس پر بنو سلیم نے کہا جی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ کے لیے ہے۔ عباس بن مرداس نے کہا تم لوگوں نے میری توہین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی، اور اب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا، لہٰذا جس کسی کے پاس کوئی قیدی ہو اور وہ بخوشی واپس کر دے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی راہ ہے، اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے، چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے۔ البتہ آئندہ جو سب سے پہلا مال فی حاصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے 6 دیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم جان نہ سکے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں، لہٰذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چودھری حضرات آپ کے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے، صرف اینیا بن حسن عیینہ بن حسن رہ گیا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی، اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ رسول اللہ نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا۔ ناظرین، اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے عمرہ اور مدینہ کو واپسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جہرانہ ہی سے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد عتاب بن اسید کو مکہ کا والی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپسی 24 ذی القعدہ سن 8 ہجری کو ہوئی۔ محمد غزالی کہتے ہیں ان فاتحانہ اوقات میں جب اللہ نے آپ کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا اور اس وقت میں جب کہ آپ اسی شہر عظیم میں 8 سال پہلے تشریف لائے تھے، کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے۔ آپ یہاں اس حالت میں آئے تھے کہ آپ کو کھودیڑ دیا گیا تھا اور آپ امان کے طالب تھے، اجنبی اور وحشت زدہ تھے، اور آپ کو انس و الفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باشندوں نے آپ کی خوب قدر و منزلت کی، آپ کو جگہ دی اور آپ کی مدد کی، اور جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی، اور آپ کی خاطر ساری دنیا کی عداوت ہچ سمجھی۔ اب وہی آپ ہیں جس شہر نے ایک خوف زدہ مہاجر کی حیثیت سے آپ کا استقبال کیا تھا، آج 8 سال بعد وہی شہر آپ کا اس حیثیت سے استقبال کر رہا ہے کہ مکہ آپ کے زیر نگیں ہیں، اور اس نے اپنی کبریائی اور جاہلیت کو آپ کے پیروں تلے ڈال دیا ہے، اور آپ اس کی پچھلی خطا معاف کر کے اسے اسلام کے ذریعے سرفرازی بخش رہے ہیں۔ انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، سورۃ نمبر 12 اور آیت نمبر 90۔ یقیناً جو شخص راست بازی اور صبر اختیار کرے تو بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہمارا غزوہ حنین کا جو ٹاپک چل رہا تھا، غزوہ طائف، یہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ فتح مکہ کے بعد کے سرایہ اور اعمال کی روانگی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کل۔ آج کا یہ چوتھی قسط تھی، یہ الحمدللہ مکمل ہوئی ہے۔ بقیہ حصہ جو ہے نیا ہیڈنگ شروع ہو رہا ہے فتح مکہ کے بعد کہ سرایہ اور اعمال کی روانگی، وہ کل انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے،
آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کے جینا کیسا ہے۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کے جینا کیسا ہے۔ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے۔ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے۔ دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سحراب مجھے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سحراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کے آب زمزم پینا کیسا ہے۔ دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا تو پوچھ لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پر ان کے آنسو بہانا کیسا ہے۔ دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پر ان کے آنسو بہانا کیسا ہے۔ وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، یہ بتلاؤ عشرت ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کے جینا کیسا ہے۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ۔